السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما تنفقوا من خیر فلأنفسکم وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ انسانی معاشرے کی ترقی کے لیے دو بنیادی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک تو ترقی کا صحیح مفہوم سمجھنا، اس کو جاننا، اور اس علم کو معاشرے میں پھیلانا۔ اس سمجھداری کے مطابق یعنی ترقی کے اسباب کی سمجھ کو معاشرے میں عام کرنا۔ زیادہ سے زیادہ لوگ اس بات کو سمجھ لیں اور جان لیں کہ ترقی کا حقیقی مفہوم کیا ہے، اور اس ترقی کو حاصل کرنے کے اسباب کیا ہیں۔ دوسری چیز جس کی ضرورت ہوتی ہے انسانی معاشرے کی ترقی کے لیے، وہ ہے اللہ کا دیا ہوا مال، اسباب، وسائل۔ انسانی معاشرے کی ترقی کا حقیقی مفہوم، پہلے اس کو سمجھ لیں۔ کسی ایک دو پہلوؤں سے کوئی معاشرہ اگر آگے بڑھ جائے اور اس معاشرے کے باقی پہلو بیمار اور کمزور رہ جائیں،
اس معاشرے کو ترقی یافتہ نہیں کہا جا سکتا۔ جس معاشرے میں سب پہلو ترقی پذیر ہوں، جسمانی اعتبار سے بھی اس معاشرے کے افراد زیادہ تر صحت مند ہوں، ذہنی اور دماغی اور نفسیاتی طور پر اس معاشرے کے افراد خوش اور مطمئن ہوں، ٹینشن، فرسٹریشن، ذہنی الجھن اس سے محفوظ ہوں۔ معاشرے کے افراد کم سے کم ان کی اکثریت کے اخلاق اچھے ہوں، ان کی زبانیں پاک صاف ہوں، لب و لہجہ میٹھا ہو، اس معاشرے کے چھوٹے اپنے بڑوں کا ادب کرتے ہوں، بڑے اپنے چھوٹوں پر شفقت رکھتے ہیں، معاشرے کے امیروں کے اندر تکبر نہ ہو، دولت کا غرور نہ ہو، بلکہ اس معاشرے کے امیر لوگ اس حقیقت کو جانیں کہ اللہ نے ہم کو اگر کچھ زیادہ دیا ہے تو وہ صرف ہماری لذتوں کے لیے نہیں ہے، اس میں معاشرے کا حق ہے، اس میں سماج کا حق ہے۔ تو اس حقیقت کو جاننا، میں پہلے ترقی کا حقیقی مفہوم سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس زمانے میں ترقی کا مطلب 100% غلط سمجھا جا رہا ہے۔ آپ کے جسم کا کوئی ایک حصہ بہت موٹا ہو جائے اور باقی حصے دبلے پتلے کمزور ہو، کیا اس کو آپ تندرستی اور صحت کہیں گے؟ اگر ہمارے معاشرے کا کوئی ایک حصہ بہت ترقی پا جائے، کوئی ملک نیوکلیئر طاقت بن جائے، کسی ملک کے خلاباز چاند پر اتر جائیں، اس کے آگے جانے کی کوشش کرنے لگے کوئی ملک، مگر اسی ملک میں کروڑوں بچے وہ پیدا ہوں جن کے باپ کا پتہ نہ ہو، کیا اس ملک کو ترقی یافتہ کہا جا سکتا ہے؟ آج کل تو کہا جا رہا ہے، جب کہا جاتا ہے ڈیولپ کنٹریز، ترقی یافتہ ممالک، تو اس سے مراد ہوتا ہے امریکہ اور چند بڑی طاقتیں۔ کیا واقعی انسانی معاشرے کی اگر کیفیت یہ ہو کہ ایک پہلو سے وہ بہت آگے بڑھ گیا ہو
اور باقی پہلوؤں سے وہ جاہلیت کے دور سے پیچھے چلا گیا، کیا اس معاشرے کو کوئی سمجھدار آدمی ترقی یافتہ کہہ سکتا ہے؟ اس زمانے میں ترقی کا مفہوم ہی غلط ہو گیا۔ جس ترقی کی اس وقت میں بات کر رہا ہوں وہ ہر پہلو سے ترقی ہے۔ رحمت دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے دنیا کو جو ترقی ملی تھی وہ صرف اخلاقی، دینی، مذہبی اور روحانی نہیں تھی۔ عام طور سے ہمارے ذہنوں میں یہی بات ہے کہ اسلام کی آمد کے بعد دینداری پھیل گئی، شرافت پھیل گئی، سخاوت پھیل گئی، ہمدردی پھیل گئی، غریبوں کی خدمت پھیل گئی۔ یہی ہے نا ذہن میں؟ یہ ہماری ناواقفیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد دنیا کو ہر پہلو سے ترقی ملی، صرف دینی پہلو سے نہیں، دنیاوی پہلو سے بھی، مادی پہلو سے بھی۔ آخر کیا وجہ ہے کہ سائنس کی ساری ترقی محمد الرسول اللہ کی آمد کے بعد ہی ہو؟ بہت اہم سوال ہے جس پر غور ہونا چاہیے۔ دنیا ہزاروں سال سے چل رہی تھی، بڑے بڑے فلسفی دنیا میں آ چکے تھے، ایرسٹوکریٹس جس کو ارسطو بولتے ہیں ہم لوگ، وہ بھی آ چکا تھا، سقراط وہ بھی آ چکا تھا، لیکن دنیا مادی اعتبار سے ترقی نہیں کر پائی۔ لیکن اللہ کے رسول کی آمد کے بعد اور اسلام کی سمجھ آنے کے بعد تیزی کے ساتھ دنیا میں اخلاقی اور روحانی انقلاب تو آیا ہی، جس کا تذکرہ ہوتا رہتا ہے، لیکن اس کے بعد ہی دنیا میں مادی انقلاب بھی آیا۔ سائنسی ترقی اللہ کے رسول کے آنے کے بعد ہی ہوئی اور بہت تیزی سے ہوئی۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ انسان ہر چیز کو دیوتا سمجھ رہا تھا، ہر چیز کو خدا مان رہا تھا، ہر چیز سے ڈر رہا تھا، سورج سے، چاند سے، ستاروں سے، آسمان سے، زمین سے، پہاڑوں سے، سمندر سے، جانوروں سے، کیڑے مکوڑوں سے، سب کو دیوتا مانتا تھا انسان۔ تو جب کوئی انسان، کوئی شخص کسی کو اپنا معبود مانے، خدا مانے، تو اس پر کوئی ریسرچ تو کر ہی نہیں سکتا ہو۔ جو چیز آبجیکٹ آف ورشپ ہوتی ہے وہ آبجیکٹ آف ریسرچ نہیں ہو سکتی۔ بھگوان پہ کون ریسرچ کرے گا؟ لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور چند سالوں کے اندر
یہ پیغام عام ہو گیا کہ عبادت کے لائق معبود صرف ایک اللہ ہے، اور باقی سب چیزیں ہماری خدمت کے لیے اللہ نے پیدا کی. یہ سب ہمارے خدمت گزار ہیں، یہ ہمارے سیوک ہیں، یہ ہمارے سرونٹ ہیں، ان کی کوئی حیثیت اس کے سوا نہیں ہے. تب انسان نے ان کے اوپر ریسرچ کرنا شروع کیا. تو جو ترقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آئی، حقیقی مکمل ترقی صرف وہ تھی. مادی اعتبار سے دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، روحانی اور اخلاقی اعتبار سے انسان کا کردار کیا سے کیا ہو گیا. تو ترقی کی صحیح سمجھ یہ پیدا ہوئی، حاصل ہوئی ان لوگوں کو جن کو قرآن ملا، جن کو علم ملا. الرحمن علم القرآن. یہ لوگ جو تھے جن کی تربیت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور پھر وہ لوگ جن کی ان لوگوں نے تربیت کی، یہ لوگ ان کو مکمل ترقی نصیب ہوئی. اور ان کے اندر ایک خاص بات یہ پیدا ہوئی کہ چونکہ ان کو ترقی کی حقیقی سمجھ ملی اور ترقی کے اسباب کی سمجھ ملی، تو انہوں نے اس سمجھداری کو پھیلانا شروع کیا، اس علم کو پھیلانا شروع کیا. عام طور سے ہم لوگ، ہمارے علماء جس قسم کی زبان بولتے ہیں وہ زبان بالکل صحیح ہوتی ہے، مگر آج کل کے لوگ ان الفاظ سے پوری بات سمجھ نہیں پاتے. اگر میں یہ کہتا کہ صحابہ نے علم پھیلایا تو کیا اس سے وہ بات ادا ہو پاتی جو میں نے اب تک کہی ہے؟ کیوں یہ بتائیے؟ میں کچھ اور الفاظ بول رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ ترقی کی سمجھ اور ترقی کے اسباب کی سمجھ یہ ان کو حاصل ہوئی اور انہوں نے عام کیا. یہی مطلب ہے کہ انہوں نے علم کو عام کیا، دانشمندی کو عام کیا، دانشوری کو عام کیا، سمجھداری کو عام کیا. کیسے عظیم سمجھدار علماء انسانیت کو ملے، زمین نے اپنا خزانہ کھول دیا. تو ایک بہت بڑی نعمت اور انسانی معاشرے کی ترقی کا ایک بنیادی سبب علم ہے. علم اپنے حقیقی مفہوم میں، علم اپنے جامع مفہوم میں. لکھنے پڑھنے کو علم نہیں کہتے، اور ڈگریوں کو بھی علم نہیں کہتے. صحابہ نہ لکھ پڑھ سکتے تھے، نہ ان کے بعد ڈگریاں تھیں، مگر کیا آسمان کی آنکھوں نے صحابہ سے زیادہ سمجھدار لوگ دیکھیں؟ حقائق کی سمجھ، ترقی کی حقیقت کی سمجھ
کوئی ترقی یافتہ ہونا چاہتا ہے، کوئی ترقی حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ کیا کرے؟ آج کا نوجوان یہ کہتا ہے کہ وہ IAS بنے، وہ IPS بنے، وہ BSc MSc کر لے، MBA کر لے۔ اگر یہ ڈگریوں سے ترقی ملتی تو ہمارا دور تو سب سے زیادہ ترقی یافتہ دور ہوتا، ہمارے دور میں جرائم نہ ہوتے، ہمارے دور میں بچیوں کی عزتیں لوٹی نہ جاتی، ہمارے دور میں کسانوں کو خودکشی نہ کرنی پڑتی۔ جو لوگ ترقی کے مطلب کو نہیں سمجھتے وہی کہتے ہیں کہ ہمارے شہر میں بہت ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے، کالونی بن گئی، بلڈنگ بن گئی، سڑکیں بن گئی، بہت ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے۔ سڑکوں پر چلنے والے انسانوں کا کردار بنا، آپ سڑکیں بنا رہے ہو اور سڑکوں پر چلنے والے انسان جانوروں سے بدتر ہو گئے، اسے کون ترقی کہے گا؟ سڑکیں بننی چاہیے، روشنی کا انتظام ہونا چاہیے، اچھے اسپتال کھلنے چاہیے، مگر خود انسان بھی تو اچھا بننا چاہیے۔ سڑک اچھی ہو اور انسان برا ہو۔ جو لوگ بڑے بوڑھے اس مجلس میں بیٹھے ہوں ان سے پوچھئے کہ آپ جب بچے تھے یا جوان تھے تو آپ کے گھر میں AC تھا؟ بڑے بوڑھے لوگ بتائیں ذرا، کوئی ہاتھ اٹھائے۔ AC تھا؟ ڈبل بیڈ تھا؟ آٹومیٹک کاریں تھیں؟ موبائل تھا؟ اچھا اب پوچھتا ہوں، سکون اور محبت اب زیادہ ہے یا اس وقت زیادہ تھا؟ کوئی اس میں دو قول تو نہیں ہے؟ علماء سے تو ذرا یہ پوچھنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ ہم مولویوں کا حال یہ ہے کہ ہم سے جب آپ کوئی مسئلہ پوچھتے ہیں اور ہمیں معلوم نہیں ہوتا تو ہم کہتے ہیں اس میں دو قول ہیں۔ مگر میرا خیال یہ ہے کہ اس میں کوئی دو قول نہیں ہے کہ سکون پہلے زیادہ تھا، چیزیں اب زیادہ ہیں، سامان اور اسباب راحت اب زیادہ ہیں، محبتیں پہلے زیادہ تھیں، کرنسی نوٹ اب زیادہ ہیں، برکت پہلے زیادہ تھی۔ برکت والے معاشرے کو ترقی یافتہ معاشرہ کہا جانا چاہیے، اور بے برکتی والے معاشرے کو کوئی بیوقوف ہوگا جو اس معاشرے کو ترقی یافتہ کہے۔ ایک بہت بڑی اہم چیز ہے کہ آخر ترقی کی حقیقت کیا ہے، اور ترقی کی حقیقت کو جو جان لے وہ دوسروں کو بھی ترقی کی حقیقت سمجھائے۔ یہی مطلب ہے امر بالمعروف کا، کہ تم کس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہو۔ بہت شہرت ہے دنیا میں، امریکہ کی جو بڑا ڈیولپ کنٹری ہے، حال یہ ہے اس ڈیولپ کنٹری کا
کہ کہیں کہیں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ شوہر گھر آتا ہے بہت مدت کے بعد، بیل بجاتا ہے، اندر سے وائف پوچھتی ہے کہ کون ہے؟ تو شوہر کہتا ہے کہ آئی ایم یور ہسبینڈ، میں شوہر ہوں تمہارا، دروازہ کھولو۔ تو وہ کہتی ہے کہ پہلے اپنا آئی ڈی دکھائیے۔ آئی ڈی دکھائیے، میں کیسے مانوں کہ آپ میرے شوہر؟ یہ سچی باتیں ہیں، میں بار بار ان ملکوں میں جا کر یہ گھناؤنا معاشرہ دیکھ چکا ہوں۔ کون گدھا ہے احمق اور جاہل جو ان معاشروں کو ترقی یافتہ کہے؟ وہ گاؤں جہاں کچی سڑک سے جایا جاتا تھا، جہاں سوندھی سوندھی خوشبو کھیتوں سے آتی تھی، جہاں گیت گاتی ہوئی بچیاں کھیتوں میں کام کرتی ہوئی نظر آتی تھی، جہاں کچے گھر تھے، کچے چولہے تھے، جہاں بوڑھی دادیاں اور نانیاں بلائیں لے کر اپنے نواسوں اور پوتوں کا استقبال کرتی تھی، اور ہاتھ سے پنکھا جلتی تھی کہ شہر سے آیا ہے میرا پوتا، اسے یہاں گرمی لگ رہی ہوگی، اس میں پنکھا تو ہے نہیں میری جھوپڑی میں۔ پتہ نہیں لوگ میرے ذوق کی تائید کریں گے کہ نہیں کریں گے کہ جو مزہ اس کچے چھپر میں برسات کی سوندھی خوشبو میں ہاتھ کی ہوا جلنے سے جو مزہ آتا تھا، وہ 7 اسٹار تاج ہوٹل کے ایئر کنڈیشن سوئٹ میں بھی نہیں آتا۔ ترقی کسے کہتے ہیں؟ معاشرہ ترقی یافتہ تھا محمد رسول اللہ کے دور، صدیق اکبر کے دور، عمر فاروق کے دور، عثمان و علی کے دور، ترقی یافتہ معاشرہ تھا۔ اکا دکا کچھ لوگ تھے تو ایک تو یہ سمجھداری بہت بڑی نعمت ہے کہ ترقی میری ذاتی ترقی کس چیز میں، میری فیملی کی ترقی کس چیز میں، اس بات کو جاننا، اس کے علم کے مطابق عمل کرنا اور اس سمجھداری کو پھیلانا۔ جس شخص کو یہ بات معلوم ہو گئی، آدھی کامیابی اس کا مقدر بن گئی۔ یہ میں فضائل علم بیان کر رہا ہوں، انداز مختلف ہے لیکن یہ ہے فضائل علم۔ انداز ہر کچھ دنوں کے بعد بدلنا پڑتا ہے۔ بات کا صحیح ہونا کافی نہیں ہوتا، بات کا پسندیدہ ہونا، سمجھ میں آنا، برا نہ لگنا، یہ بھی ضروری ہوتا ہے۔ مجھے بتایا کل کسی نے یہاں صبح کہ یہ علم اور مال، ان دونوں موضوعات پر آج گفتگو مجھے کرنی ہے۔ پتہ نہیں کون سمجھدار تھا جس نے یہ طے کیا۔ اکثر ایسے سمجھدار لوگ پردے کے پیچھے چھپے رہتے۔ میں جو گفتگو اب تک میں نے کی ہے وہ علم پر کی ہے۔ علم کی حقیقت ہے ترقی کو سمجھنا، حقیقی ترقی کا
مفہوم کیا ہے. جو یہ جان گیا وہ علم والا ہے، چاہے وہ دستخط بھی نہ کر سکتا، چاہے وہ اپنا نام بھی نہ لکھ سکتا. اور جو یہ نہیں جانا کہ ترقی کی حقیقت کیا ہے، وہ چاہے پی ایچ ڈی اور ڈی لٹ اور ڈی ایم او اور دنیا بھر کی ABCD سے لے کر Z تک کی ساری ڈگریاں اس کے پاس ہوں، وہ خاندانی جاہل ہے. آج کل کے کالجز یونیورسٹیز میں سمجھداری نہیں سکھائی جا رہی، پیسہ کمانے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے. اسے علم نہیں کہا جا سکتا، زیادہ تر اسے علم نہیں کہا جا سکتا. معاشرہ فقیر ہو گیا ہے علم کے لحاظ سے 100%. نہیں سمجھ رہے ہیں، اس زمانے کا انسان نہیں سمجھ پا رہا ہے کہ ترقی کسے کہتے ہیں. ایک مکان کے بعد دوسرا مکان بن گیا، ترقی ہو گئی. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے جسم کا ایک حصہ پھول جائے تو کیا آپ اس کو تندرستی کہیں گے؟ آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ ہونا چاہیے، ہر پہلو سے ترقی ہونی چاہیے. کسی کی آمدنی بڑھ رہی ہے تو کیا اس کے اخلاق بھی بہتر ہوئے؟ کیا اس کا کیریکٹر بھی پاکیزہ ہوا؟ کیا اس کا بولنے کا انداز بہتر ہوا؟ کیا چلنے کا انداز بہتر ہوا؟ کیا اپنے ماں باپ کے ساتھ اس کا جو بیہیویئر ہے وہ بہتر ہوا؟ کیا اپنی فیملی کے ساتھ اس کا سلوک وہ بہتر ہوا؟ یہ سب چیزیں کاؤنٹ کی جائیں گی اور اس طرح کی اور بھی چیزیں، تب کہا جائے گا کہ یہ انسان ترقی یافتہ ہے. اب اس کے ساتھ کسی کو اللہ بہت دولت دے دے، بہت اچھی بات ہے. اب معاشرے کو ترقی پر لانے کے لیے، اپنی سوسائٹی کو اس کی زندگی کے معیار کو اوپر لانے کے لیے ہمیں اپنے علم کو بھی بانٹنا ہوگا، عام کرنا ہوگا. خوش نصیب ہیں وہ اہل علم جن کو اللہ نے یہ سمجھ عطا فرمائی، یہ علم دیا، اور وہ دن رات یہ علم بانٹتے پھر رہے ہیں. یہ زمانہ علم کی قدر کا نہیں ہے، اس لیے ایسے اہل علم کی قدر اس دور میں نہیں ہوتی. ہاں، ان کے انتقال کے بعد 2 جملے بول دیے جاتے ہیں اور بس ختم. زندگی میں قدر نہیں ہوتی. خال خال اس دور میں وہ لوگ رہ گئے ہیں جن کو زندگی کی حقیقی سمجھ آ گئی ہو، ترقی کی سمجھ آ گئی ہو، اور ان کے سینے میں ایک آگ لگی ہو، اور وہ ہر طرف مردوں میں، عورتوں میں، نوجوانوں میں، تاجروں میں، دانشوروں میں، صحافیوں میں، ہر ایک میں جا جا کر ترقی کی حقیقت ان کو سمجھانے کی اور ترقی کو حاصل کرنے کے طریقے ان کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں. مگر میں دیکھ رہا ہوں اتنی تیزی سے عقلی سطح نیچے جا رہی ہے اور پیسے کی ہوس اتنی بڑھ رہی ہے کہ اعلیٰ سے اعلیٰ
دانشوری کی باتوں کی قدر کرنے والا کوئی بندہ لاکھوں اور کروڑوں میں ایک بھی نظر نہیں آتا۔ لوگ بیان سنتے ہیں، بیان سننا بھی ایک لذت ہے۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ یہ تو بیان سننے کی تمہاری عادت اور شوق ہے، یہ صرف اس کی اتنی ہی حقیقت ہے کہ پہلے تمہارے کان گانے اور موسیقی کی لذت سے آشنا تھے، اب تم اپنے کانوں کی عیاشی کے لیے بیان سنتے ہو۔ میں تو دیکھ رہا ہوں پچھلے 40 سال سے، مجھے ایک مرتبہ امریکہ کی سب سے بڑی یونیورسٹی اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں بات کرنے کا موقع ملا۔ تقریباً 15-16 ہزار لڑکے اور لڑکیاں ہال میں تھے۔ یونیورسٹی کے اعلیٰ ذمہ داران اور بہت سینئر پروفیسرز 4-6 حضرات میرے ساتھ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور میں نے ترقی کی حقیقت پر امریکہ کے اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں بیٹھ کر بات کی۔ جس کا یہی خلاصہ تھا جو میں نے ابھی آپ کو سنایا، یعنی میں ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ کا ملک ترقی یافتہ ملک ہرگز نہیں۔ In my opinion, your country is the most backward country in the entire Indian world history. امریکہ میں اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں بیٹھ کر ایک مولوی کا وما ادراک ما مولوی، ایک مولوی کا یہ کہنا کہ اس مولوی کے خیال میں دنیا کا سب سے پسماندہ ملک اگر کوئی ہے تو امریکہ ہے۔ اور پھر اس کی دلیلیں پیش کی۔ میں نے کہا میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ بوائز اینڈ گرلس یہاں بیٹھی ہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں، میں ٹرسٹ کرتا ہوں آپ کی شرافت پر کہ آپ سخت بات میری برداشت کر لیں گے، بٹ آئی وانٹ ٹو تھرو اے ویری ڈائریکٹ کوشچن ٹو یو آل۔ آپ سب سے ایک صاف بات پوچھنا چاہتا ہوں، آپ اپنی موم کو زیادہ پیار کرتے ہو یا اپنے کتے کو زیادہ پیار کرتے ہو؟ ٹیل می دا ٹروتھ۔ آپ بستر پر لیٹتے ہو تو کتے کو اپنے پاس پہ لٹا کے پیار کرتے ہو یا اپنی موم کو پیار کرتے ہو؟ کیا آپ لوگ نہیں جانتے کہ آپ کے ملک میں اب ایڈمیشن فارم میں فادرس نیم کا خانہ نکال دیا گیا آپ کی یونیورسٹی میں اور پورے امریکہ کے تعلیمی اداروں میں؟ جب کوئی لڑکا یا لڑکی داخلہ لینے جاتا ہے تو ایڈمیشن فارم میں پہلے لکھا جاتا تھا فادرس نیم اور مدرس نیم۔ میں نے کہا یہ کیوں نکال دیا گیا آپ کی یونیورسٹی سے اور پورے امریکہ سے؟ اس لیے کہ almost 40 and 50% of you boys and girls don't know who is your father. آپ کے 40-50% آپ لوگ جانتے ہی نہیں کہ آپ کا باپ ہے کون۔
اس لیے کہ آپ کی ماں 50 مردوں کے ساتھ سو چکی ہے۔ یہ ترقی ہے؟ از اٹ ڈیولپ کنٹری؟ میرے جو ساتھی لوگ تھے وہ تو وظیفہ پڑھ رہے تھے، آلتو جلالتو آئی بلا ڈالتو آلتو جلالتو۔ آج مولانا خود تو ڈوبیں گے، ہم کو بھی مروائیں۔ لیکن سنو، وہ پروفیسر ولیم جو میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے، وہ شاید فزکس کے پروفیسر تھے، مجھے صحیح یاد نہیں آ رہا۔ وہ میرے بغل میں تھے اور وہی صدارت کر رہے تھے پروگرام کی۔ انہوں نے میری تقریر کے بعد جو کمنٹ کیے، اور ان کا تھینک یو مولانا نعمانی فار دیز ورڈس آف وزڈم۔ بہت زوردار انداز سے میری باتوں کی تائید کی، اور انہوں نے کہا کہ پہلی بار اتنی کلین ٹاک، اسٹریٹ فارورڈ گفتگو ہم سے کسی نے کیا۔ بعد میں جب پروگرام ختم ہو گیا، بہت سے بچے بچیاں مجھ سے وہ کیا کہتے ہیں آٹوگراف، کیا بولتے ہیں آٹوگراف لینے لگے، اور اس میں کلنٹن کی بیٹی بھی تھی، صدر کلنٹن کی چھوٹی بیٹی چیلسیا، وہ بھی تھی وہاں، اسی یونیورسٹی میں پڑھتی تھی وہ۔ جب ہم لوگ بعد میں چائے کے لیے بیٹھے سینئر لوگ، تو اس شخص نے جانتے کیا کہا؟ اس پروفیسر نے مجھ سے کہا کہ ہاؤ لانگ یو ہیو بین اسپریڈنگ دس نالج، کب سے آپ یہ علم دنیا میں پھیلا رہے ہیں، کتنے سال ہوئے؟ تو میں نے کہا کہ مے بی 20-25 ایئرس، 25-30 سال ہوئے ہوں گے۔ اس نے کہا واٹ از دا رسپانس، what response did you get؟ آپ کو لوگوں کی طرف سے کیا رسپانس ملا؟ میں نے کہا یہ نہ پوچھئے تو اچھا ہے۔ اس نے کہا کہ آپ اپنی انرجی غلط ملک میں ضائع کر رہے ہیں۔ آپ غلط جگہ پر یہ سب بات کر رہے ہیں۔ They don't have such a capacity to follow and understand۔ آپ یہاں آئیے، آپ امریکہ اور یورپ میں آئیے، اسی طرح کے لیکچرز دیجیے، یہاں لوگ قدر کرنے والے کچھ مل جائیں گے۔ آپ جس ملک میں اپنی پوری زندگی کی توانائی خرچ کر رہے ہیں، آپ کو وہاں پر کوئی رسپانس نہیں ملے گا۔ بس لوگ سنیں گے، سبحان اللہ کہیں گے، آپس میں بات کریں گے کہ ماشاءاللہ کیا بیان تھا، اور بہت تاثر ہوا تو مصافحہ کریں گے، اور اس سے بھی آگے ہوا تو دعا کی درخواست کریں گے، اور وہ بھی خصوصی دعا کی درخواست، نہ جان نہ پہچان۔ اور ہر شخص کہتا ہے میرے لیے خصوصی دعا کیجیے۔ کیوں کریں سر؟ ہمارا آپ کا رشتہ کیا ہے؟ کیوں خصوصی دعا کریں؟ کیا یہ کیا بےہودہ، معاف کرنا مجھے، یہ کیا ہو گیا ہم لوگ؟ اپنی زندگی میں تبدیلی لانا 1000 مسافوں سے زیادہ بہتر ہے۔ صحابہ رسول اللہ سے اس طرح مسافر نہیں کرتے تھے، صحابہ دعاؤں کی درخواست نہیں کرتے تھے۔ یہ سب رسمی باتیں ہیں، اور یہ شیطان کا ڈھکوسلا ہے کہ ہم کو ذہنی طور پر وہ مطمئن کر دیتا ہے کہ ہم نے مسافہ بھی کر لیا اور ہم نے دعا کی درخواست بھی کر لی، اب جنت میں 5ویں منزل بک ہو گئی، ختم، اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
نہ گناہوں کو چھوڑنے کی ضرورت، نہ بخیلی کو ختم کر کے سخاوت کی ضرورت، نہ قومی تقاضوں کو سمجھ کر اس پر تھوڑا سا مال خرچ کرنے کی ضرورت، کچھ نہیں، ہم نے تو مسافہ کر لیا۔ یہ سب شیطانی حربیں ہیں۔ مجھے کوئی عالم دین ایک واقعہ صحابہ کا بتا دے کہ اللہ کے رسول نے کوئی نصیحت فرمائی اور بعد میں صحابہ نے لائن لگا کے مسافہ کیا، ایک واقعہ بتا۔ عمل کرتے تھے وہ لوگ، ایک ایک اشارے پر عمل کرتے تھے، اشارہ ملا اور زندگی بدل دی، فلاں چیز داخل کر لی، فلاں چیز نکال دی۔ انسانی ترقی کے لیے ایک تو یہ ضروری ہے کہ ترقی کی حقیقت سمجھے انسان، ہر پہلو سے ترقی ہونی چاہیے، مختصر یہ ہے، ہر پہلو سے۔ جو سمجھدار لوگ ہیں وہ اپنی بیویوں تک سے پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ میرے بولنے کے انداز میں کچھ بہتری آئی؟ تم بتاؤ مجھے، بتاؤ مجھے، میں جب تم کو بلاتا ہوں اور تم کو ذرا آنے میں دیر ہوتی ہے تو پہلے جو میں غصہ کرتا تھا اب بھی وہی غصہ کرتا ہوں یا اس میں کچھ کمی آئی؟ سمجھدار لوگ اپنے گھر کے نوکروں اور واچ مین سے پوچھتے ہیں کہ میرے اخلاق اور برتاؤ میں بتاؤ کچھ بہتری آ رہی ہے؟ میں کوشش تو کر رہا ہوں مگر میں خود جج نہیں کر سکتا، تم مجھے بتاؤ۔ یہ ہیں وہ لوگ جو سچے مسلمان ہیں۔ کرتا پاجامہ، ٹوپی، داڑھی، یہ اسلام نہیں ہے۔ جس اسکول یا کالج میں اپنے بچے اور بچی کو مجھے داخل کرنا ہے، یہ کس حیثیت سے لوگ اس مسئلے پر غور کرتے ہیں؟ یہی دیکھتے ہیں کہ کہاں کیریئر اچھا بنے گا، اس کو کون کنسیڈر کرتا ہے کہ کس اسکول میں، کالج میں جا کر میرا بچہ اچھا انسان بنے گا۔ خراب عادتوں سے دور رہے گا، محفوظ رہے گا۔ پلیوٹڈ ماحول ہے، سب جانتے ہیں کہ ماحول میں کتنی خرابی ہے۔ اگر ہر علاقے کے مسلمان وہ علم کے ساتھ اللہ کے دیے ہوئے مال کی اہمیت کو اور خرچ کرنے کے طریقے کو سیکھ لیں، آج کی اکنامکس مال کمانے کے طریقے سکھاتی ہے اور سیونگ کے طریقے سکھاتی ہے، اور اسلامی اکنامکس مال کو خرچ کرنے کے طریقے سکھاتی ہے۔ اگر یہی مجمع اگر ایک پلاننگ کے ساتھ اپنے مال کو تھوڑا تھوڑا خرچ کرے تو ہم ایک نیا ایجوکیشنل سسٹم قائم کر سکتے ہیں۔ جس طرح کے تعلیمی نظام کی اس وقت ضرورت ہے، اس میں دینی اور دنیاوی تعلیم
دونوں کو یکجا ہونا چاہیے۔ اللہ نے اپنی دو کتابیں ہم کو عطا فرمائی۔ آپ حیرت میں ہوں گے، ابھی تک تو ہم نے سنا تھا کہ اللہ نے ایک ہی کتاب دی ہے، کیا نام ہے اس کا؟ قرآن۔ دوسری کتاب کون سی ہے؟ دیکھیں کون اس کا صحیح جواب دیتا ہے۔ آپ لوگ جب تک آپس میں چندہ کر لیجئے، میں پانی پی لیتا ہوں۔ ایک کتاب ہدایت ہے جس کا نام ہے قرآن، ایک کتاب کائنات ہے جس کا نام ہے یہ پوری کائنات، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ ایک کتاب اللہ نے لکھی ہے اپنی صفت امر سے، وہ ہے قرآن، اور ایک کتاب اللہ نے لکھی ہے اپنی صفت خلق سے، وہ ہے یہ پوری کائنات۔ قرآن ہے ورڈ آف گاڈ اور یہ کائنات ہے ورک آف گاڈ، یہ اللہ کا کام ہے، اور قرآن اللہ کا قول ہے، اللہ کا کلام ہے۔ وہ لوگ جو اس کلام کو بھی سمجھتے ہوں اور وہ لوگ جو اللہ کے کام کو بھی سمجھتے ہوں، ان سے بڑا سمجھدار انسان اس آسمان کے نیچے کوئی ہو ہی نہیں۔ اللہ کا کام قرآن کی تشریح کرتا ہے اور اللہ کا کلام اللہ کے کام کی تشریح کرتا ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے معاون ہیں۔ سورہ رحمان میں اللہ نے پہلے قرآن کا ذکر کیا، الرحمن علم القرآن، اس کے پوری صورت میں اللہ تعالیٰ نے کائنات میں اپنی نعمتوں کا ذکر کیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ آج کی مصیبت یہ ہے کہ جو تھوڑا بہت سائنس کو، خدا کی کائنات کو سمجھ سکتا ہے، وہ خدا کے کلام کو نہیں سمجھ سکتا، وہ سورہ فاتحہ بھی ٹھیک سے نہیں پڑھ سکتا، اور جو خدا کے کلام کو کچھ سمجھ سکتا ہے وہ خدا کے کام کو نہیں سمجھتا۔ کاش کہ جن اللہ نے جو مال ہم کو دیا ہے، کاش کہ وہ مال صحیح طریقے پر خرچ ہو، پورا حساب لگا کر، پوری سمجھداری کے ساتھ، ایک اجتماعی منصوبے کے ذریعے آرگنائز طریقے پر مال کو خرچ کیا جائے تو قوم کہاں سے کہاں پہنچ جائے۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے زکوٰۃ نکال دی تو بس ہم نے اللہ کا حکم پورا کر دیا۔ یہ 100% غلط ہے۔ زکوٰۃ صرف فرض نہیں ہے، زکوٰۃ رکن ہے، اور اللہ کے راستے میں یعنی مصارف خیر میں خرچ کرنا یہ فرض ہے۔ رکن کی ادائیگی سے فرض کی ادائیگی نہیں ہوگی۔
بالکل نہیں ہوں گے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعدد ارشادات میں ارشاد فرمایا، ان فی المال حقا سوى الزکاۃ، زکوٰۃ کے علاوہ بھی تمہارے مال میں حقوق ہیں۔ اب وہ جو ترقی والی بات میں نے کہی تھی اس کو جوڑ دیجئے۔ اگر وہ لوگ جو ترقی کو سمجھتے ہیں اور ترقی کو عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اگر مال، امت کا مال الگ الگ مقامات پر صحیح مخلص رہنماؤں کی رہنمائی میں ایک منصوبہ بند طریقے پر خرچ ہو تو چند سالوں میں حالات بدلتے ہوئے نظر آئیں۔ میں نے ایک آیت شروع میں پڑھی تھی، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَلِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، تم جو بھی کچھ بھی خرچ کرو گے وہ اس کا نفع تمہیں کو پہنچے گا، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ، وہ پورا کا پورا تم کو واپس کیا جائے گا۔ اللہ کے وعدوں پر کاش ہمیں یقین ہوتا۔ ہمیں اعتراف کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں۔ ہمارے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم خرچ کر دیں گے تو ہم کو کیسے واپس پہنچے گا؟ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ کی باتوں پر ہم کو یقین نہیں۔ اس امت نے جو ترقی کی تھی وہ علم کے پھیلانے سے کی تھی، اور دوسری ترقی کا سبب اس امت میں مال کا خرچ کرنا۔ اللہ اکبر، شاید اس سے پہلے کسی قوم نے اتنا مال کبھی بھی اس طرح خرچ نہیں کیا جس طرح امت مسلمہ نے اپنے ابتدائی 600-700 سال میں کیا۔ ایک زمانے میں مجھ کو اس بات کا شوق ہوا جب میں مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا کہ مسلمانوں نے جو اتنی ترقی کی اس دور میں، اور اتنے عظیم علماء تیار ہوئے، اللہ اکبر، مصنفین، اہل افتاء، قانون دان، ججز، ماہرین قانون، ماہرین سیاست، فوجی سپہ سالار، اتنے زبردست ہتھیار، یہ ملکوں آگے بڑھتے چلے گئے، تو آخر یہ اتنا مال کہاں سے آتا تھا؟ یہ سوال میرے ذہن میں پیدا ہوا۔ میں نے ایک استاد سے پوچھا جو تاریخ کے بڑے عظیم استاد تھے، ملک شام کے رہنے والے، انہوں نے کہا تم ایک سفر کرو ملک شام کا، اور کم سے کم 15 دن 2-3 ہفتے وہاں گزارو، اور میں تم کو کتابوں کے نام بتاتا ہوں، وہ کتابیں جا کر تم لائبریری میں بیٹھ کر پڑھو۔ چیف لائبریرین کے نام انہوں نے ایک تعارفی خط لکھ دیا۔ میں اگلے ہفتے دمشق پہنچ گیا۔
لائبریرین سے ملاقات کی میں نے اور وہ خط دیا، بہت شاندار استقبال کیا انہوں نے، اور کہا کہ اوقاف کی تاریخ پر جو ہمارے یہاں کتابیں ہیں وہ دنیا میں کہیں نہیں، اس لیے میں تم کو موقع دوں گا۔ لائبریری تو بند ہو جاتی ہے عصر سے پہلے، لیکن اگر تم کہو گے تو میں عشاء تک لائبریری کھلوا دوں گا۔ اب میں بیٹھ گیا پڑھنے کے لیے۔ کان کھول کے سنے میرے دوست، اس امت کی ترقی کے پیچھے کیا تھا۔ اب میں نے اوقاف دمشق کی تاریخ سب سے پہلے پڑھنے شروع کی، تو میں حیران رہ گیا اس بات پر کہ ہر مسلمان جس کے پاس 4 پیسے ہوتے تھے، وہ کوئی باغ خرید کر، کوئی زمین لے کر، کچھ سونا چاندی، کچھ دینار، کچھ درہم، وہ مخلوق خدا کی خدمت کے لیے وقف کرتے تھے، ہر کام کے لیے وقف، مریضوں کے علاج کے لیے وقف، اور مریض بھی الگ الگ، آنکھ کے مریضوں کے علاج کے لیے الگ وقف، ذہنی اور نفسیاتی مریضوں کے لیے الگ وقف، پھیپھڑے کے مریضوں کے لیے الگ وقف، پورے جسم کے ایک ایک عضو کے علاج کے لیے الگ الگ وقف۔ یہاں تک کہ حکومت کو یہ حکم جاری کرنا پڑا کہ کوئی وقف کرنے والا مرد یا عورت، وہ ایک کمیٹی ہم نے بنا دی ہے، اس کمیٹی سے پوچھے بغیر وقف نہ کرے، اس لیے کہ سینکڑوں چیزیں ایسی ہیں جن کے لیے کروڑوں کی جائیدادیں وقف ہو چکی ہیں، تو پہلے پوچھیں تاکہ ہم بتائیں کہ فلاں چیز باقی ہے، اس کے لیے وقف کرنے والا یا وقف کرنے والی وقف کرے، ورنہ ریپیٹیشن ہوتا چلا جا رہا ہے۔ شیخ الاسلام مزی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان کو اس کمیٹی کا صدر بنایا گیا کہ جو وقف کرنے والا وقف کرنا چاہے، پہلے شیخ الاسلام مزی کے نام ایک درخواست لکھا کہ میں وقف کرنا چاہتا ہوں یا کرنا چاہتی ہوں، مجھے بتایا جائے کہ میں کس کار خیر کے لیے وقف کروں۔ مجھے اس لائبریری میں ایک بوڑھی عورت کی درخواست دیکھنے کو ملی جس نے اس شیخ الاسلام مزی ان کو لکھا تھا، یہی بات لکھی تھی، تو شیخ الاسلام مزی نے اس کے جواب میں جو سرکاری خط جاری کیا، اس میں لکھا تھا کہ تمام چیزوں کے لیے اوقاف موجود ہیں، سائبیریا کے علاقے سے سخت سردی کے موسم میں جو پرندے آتے ہیں کئی ہزار کی تعداد میں سردی گزارنے کے لیے یہاں، اور 4-6 مہینے کے بعد وہ واپس جاتے ہیں، ان پرندوں کے دانے اور پانی، ان کے رہنے اور ان کے علاج کے لیے وقف کی ضرورت ہے، آپ اس کے لیے وقف کرتے ہیں۔ یہ ہے امت مسلمہ، اسے کہتے ہیں مسلمان۔ آج مسلمان جس کو اللہ نے مال دیا ہے وہ کہاں خرچ کر رہا ہے؟ شادیوں پر۔ اللہ کی پناہ، میں اپنے جذبات پر قابو رکھنا چاہتا ہوں، ورنہ میرا دل چاہتا ہے کہ شادیوں پر زیادہ پیسہ خرچ کرنے والوں کے لیے خانہ کعبہ میں جا کر بد دعا کروں۔
یہ بدترین خبیث ترین اسلام کے دشمن لوگ ہیں جو اپنی شادیوں میں اس طرح کی فضول خرچیاں کر رہے ہیں۔ نپٹے گا اللہ ان سے۔ کون سا اسلام ہے یہ؟ بلکہ کون سی انسانیت ہے یہ؟ کیوں آج کل شادیوں کے بعد جلدی ہی میاں بیوی میں پھوٹ پڑ جاتی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ آپ شہنائی بجاتی ہوئی بارات لے کر جاتے ہیں، شاندار دعوت کھا کر اور کروڑوں کا جہیز اور سونے چاندی کے زیورات لے کر دلہن کو لے کر واپس آتے ہیں، اور راستے میں سڑک کے کنارے کسی غریب کا بھی گھر ہوتا ہے، اور اس گھر میں کوئی غریب بیٹی تکیے میں منہ چھپا کر روتی ہے، کاش کہ میرا باپ بھی مالدار ہوتا تو مجھے بھی کوئی بیاہ کر لے جاتا۔ یاد رکھنا، اس غریب لڑکی کے آنسو اللہ کے غضب کو ایسی دعوت دے سکتے ہیں کہ اللہ اسی وقت فیصلہ فرما دے، لعنت برساؤ اس شادی پر، پھوٹ ڈال دو ان میاں بیوی کے درمیان، ساس اور بہو کے درمیان جھگڑے کھڑے کر دو، اور آپ دنیا بھر کے لوگوں سے تعویذیں لکھواتے پھریے۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں، آپ 1000 اولیاء اللہ کی تعویذیں لکھوا لیجئے، اللہ کی لعنت ان تعویذوں سے دور نہیں ہوگی۔ ہمارے نوجوان جیلوں میں ہیں، ان کے مقدمات کی پیروی نہیں ہو پا رہی ہے۔ مال کے خرچ کرنے کی ترتیب سب سے زیادہ مسلمانوں کی خراب ہے۔ اور دیندار مسلمانوں کی خراب ہے۔ میں تو ان کو دیندار نہیں مانتا، لیکن لوگ دیندار کہتے ہیں۔ اسرائیل کیوں طاقتور ہے؟ ہمارے لوگ قسم کھا رکھی ہے کہ پڑھیں گے نہیں، بنے انٹلیکچوئل لیکن مطالعہ نہیں کریں گے۔ اسرائیل کی سابق پرائم منسٹر گولڈا میئر ایک خاتون تھی۔ امریکہ کی بہت بڑی ہتھیار بنانے والی کمپنیوں سے اسرائیل نے ہتھیار خریدنے کا فیصلہ کیا۔ ایک کمپنی کا سودا طے ہوا تو اس کمپنی کا جو مارکیٹنگ مینیجر تھا یا ڈائریکٹر تھا، وہ معاہدے پر دستخط کے لیے اسرائیل آیا، اور اسرائیلی پرائم منسٹر کے ساتھ اس کی ایک میٹنگ ہونی تھی۔ وہ وقت پر آفس پہنچنے میں لیٹ ہو گیا، شاید فلائٹ ہی دیر سے آئی۔ وزیر اعظم کو اطلاع دی گئی کہ وہ لیٹ ہو گئے ہیں، تو پرائم منسٹر نے کہا کہ کوئی بات نہیں، آپ میرے گھر پر ان کو بھیج دیجیے۔ تو وہ امریکی ہتھیار بنانے والی کمپنی کا بڑا عہدیدار وزیر اعظم کے گھر گیا۔ جب وہاں اس گھر پہ پہنچا وہ تو یہ سمجھا کہ یہ مجھے کہیں اور لایا گیا، یہاں سے مجھے وہاں ان کے پاس لے جایا جائے گا، کیونکہ اس نے دیکھا کہ وہ 3-4 کمرے کا مکان تھا، چھوٹا سا۔
بیل بجی، واچ مین نے دروازہ کھولا، پرائم منسٹر خود نکل کر آئیں، استقبال کیا، بٹھایا اور کہا کہ آپ تشریف رکھیں، میں ابھی آتی ہوں۔ کوئی اسٹاف نہیں، کوئی سیکورٹی نہیں، اور وہ گئیں اور تھوڑی دیر کے بعد وہ کچن سے خود چائے بنا کر ٹرے لے کر اپنے مہمان کے پاس آئے۔ کون؟ وہ شخص حیران رہ گیا۔ اس نے کہا میڈم پرائم منسٹر، یہ آپ کا گھر ہے، آپ یہیں رہتی ہیں؟ ہاں میں یہی میرا گھر ہے، میں یہیں رہتی ہوں۔ آپ کے پاس کوئی کوک بھی نہیں ہے، کوئی اسٹاف نہیں ہے، آپ خود چائے بنا کے لائیں؟ یہ کوئی آج چھٹی کے دن ہے، یہ کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ میں اپنے گھر میں کسی کو نہیں رکھتی، میرا ڈرائیور ہے، میرا واچ مین ہے، اور کوئی نہیں رہتا، میں اپنا کھانا خود پکاتی ہوں، میں اپنی چائے خود بناتی ہوں۔ وہ حیران رہ گیا۔ اس نے کہا میڈم پرائم منسٹر، یہ بلینس آف ڈالرز کا ایک سودا ہتھیاروں کا سائن کرنے جا رہی ہیں آپ، اور آپ اس طرح سادگی کے ساتھ رہتی ہیں، اس طرح آپ خود چائے بنا کر مہمانوں کے سامنے لاتی ہیں۔ تو پرائم منسٹر نے کہا کہ دیکھو، میں بھی بڑے عیش و آرام کی زندگی گزارتی تھی، لیکن میں نے ایک کتاب پڑھی پروفٹ محمد کی سیرت و زندگی، اور میں نے ان کی اس کتاب کے آخری باب میں یہ پڑھا کہ جس دن محمد کا دنیا سے رخصتی سفر ہوا، انتقال ہوا، ان کے گھر میں جو چراغ جل رہا تھا، اس میں بھی جو تیل جل رہا تھا، وہ کہیں سے یہودی کے گھر سے ادھار لیا گیا تھا۔ بہت سادہ سا ان کا حجرہ تھا، بہت سادہ سا ان کا بستر تھا، لیکن ان کے سرہانے 9 تلواریں لٹکی ہوئی تھیں۔ میں نے اس دن سے سبق سیکھا کہ پیسے کو ذاتی عیاشیوں پر خرچ نہیں ہونا چاہیے، قومی مضبوطی کے کاموں پر خرچ ہونا چاہیے۔ اب بتاؤ، آپ ہماری بد دعائیں کام آئیں گی؟ ایک یہودی چائے میں اگر شکر ڈالے اور آپ بد دعا کرنے میں لگ جائیں کہ اس کی چائے کڑوی ہو جائے، کم بخت کی ہو جائے گی۔ ہم نے اللہ کے قانون کا مذاق اڑا رہے ہیں، ہم سال ہر سال ہم مال خرچ کرتے ہیں عیاشیوں میں، شادیوں میں، دکھاوے میں۔ ایک شادی کارڈ، ایک دعوت نامہ 500 روپے میں چھپتا ہے، لیکن جب قومی مضبوطی کے کاموں پر کوئی تقاضا سامنے آتا ہے تو ہم سے بڑھ کر کوئی بخیل اس آسمان کے نیچے نظر نہیں آتا۔ اپنے مال کے خرچ کرنے کی ترتیب جب تک مسلمان ٹھیک نہیں کریں گے، ان کے حالات بد سے بدتر ہی ہوتے جائیں گے، ہرگز ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ اگر نوجوان اس جلسے میں بیٹھے ہیں، اس مجمع میں نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ تم اصرار کرنا اپنے والدین سے کہ جہاں آپ میرا رشتہ کیجیے گا، یہ بات صاف کہہ دیجیے گا کہ میں لڑکی والوں کے یہاں سے کوئی جہیز قبول نہیں کروں گا۔ کمینے پن کی انتہا ہے، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ مسجد کا احترام رکھتے ہوئے میں جہیز کے مطالبے پر کیا تبصرہ کروں۔ اگر اے نوجوان
تم اتنے غریب فقیر یتیم یسیر ہو کہ تم اپنی ہونے والی بیوی کے لیے بستر فراہم نہیں کر سکتے، پنکھا نہیں دے سکتے، فریج نہیں لگا سکتے، تو تم کچھ دوا کھاؤ، شادی مت کرو اور پیسے جمع کرو، اپنے دست و بازو سے ان چیزوں کا انتظام کرو، اور لڑکی والوں سے کہو ہرگز ہرگز ہم آپ سے کچھ نہیں لیں گے، آپ اپنی نازوں پالی بیٹی ہمارے حوالے کر رہے ہیں، یہ بہت بڑا احسان ہے۔ یہ ہے مسلمان۔ آپ نے کرتا پاجامہ پہن لیا، آپ نے چھوٹی سی داڑھی رکھ لی، آپ نے ٹوپی لگا لی، ہو گئے مسلمان۔ مشرکین کی داڑھی ہم سے لمبی تھی، آج بھی یہودیوں کی داڑھیاں ہم سے لمبی ہوتی ہیں۔ اصل یہ ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے مال کا صحیح استعمال، قومی ترقی کے کام، غریبوں کی خدمت، بیواؤں کی خدمت، ایسے پروجیکٹ جن سے مسلمانوں کی اور تمام مظلوم طبقات کی حالت میں بہتری ہو، ملک میں انصاف کا نظام قائم ہو، یہ سب کچھ ممکن ہے، لیکن بہت بنیادی طور پر ہم کو اپنے طرز عمل کو بدلنا پڑے گا۔ کسی اجتماعی گفتگو میں اس سے زیادہ نہیں میں کہہ سکتا۔ کسی کے دل میں درد ہو، کوئی واقعی سنجیدہ ہو، وہ آئے مجھ سے وقت لے کر ملے، میں اس کو بتاؤں گا کہ آپ کہاں خرچ کیے۔ تفصیلات انفرادی گفتگو میں بتائی جا سکتی، اجتماعی گفتگو میں صرف ترغیب دی جا سکتی، اصولی بات کہی جا سکتی ہے۔ بہت عرصے پہلے کی بات ہے کہ میں مختلف جیلوں میں وزٹ کرنے کے لیے جاتا تھا۔ سب سے پہلے میرا جو تجربہ ہوا یو پی کے ضلع بارہ بنکی کے ایک جیل میں میں ملنے کے لیے گیا عام قیدیوں سے پرمیشن لے کر۔ میں نے وہاں جیلر صاحب نے، بڑے شریف آدمی تھے، انہوں نے تمام قیدیوں کو جمع کر دیا اور یہ کہا کہ آپ کچھ نصیحت کر دیجیے۔ تو میں نے اللہ کی مدد سے کچھ مختصر گفتگو کی۔ اس کے بعد جیلر صاحب اپنے آفس میں لے گئے۔ انہوں نے چائے منگائی اور یہ ان کی شرافت تھی کہ انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ میں سرکاری پیسے سے آپ کو چائے نہیں پلا رہا ہوں، میں اپنی ذاتی جیب خرچ سے آپ کو چائے پلا رہا ہوں۔ میں نے ان سے کہا کہ جیلر صاحب، یہ جتنے قیدی ہیں یہ کیا قصہ ہے ان کا؟ تو انہوں نے کہا کہ اس میں سے بہت بڑی تعداد ان کی بھی ہے، کئی سو، کہ جن کے اوپر چھوٹے چھوٹے جرمانے لگے ہیں اور وہ جرمانہ ادا نہیں کر پاتے۔ کوئی سال بھر سے پڑا ہے، کوئی 3 سال سے پڑا ہے۔ ایسے بھی لوگ ہیں کہ
کہ جو ضمانت کی درخواست ہی داخل نہیں کر پا رہے، اس لیے کہ کوئی ضمانت دینے والا ہی نہیں۔ میں نے ان سے کہا جلر صاحب آپ کی شرافت سے متاثر ہو کر میں ایک بات آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ ایسے جتنے بھی قیدی آپ کے یہاں ہیں اس کی ایک لسٹ بنا دیجیے، کیس نمبر وغیرہ لکھ دیجیے ان کا، اور وہ مجھے آپ بھجوا دیجیے یا میں منگوا لوں گا ان کا ضرور۔ 3-4 دن کے اندر وہ لسٹ میرے ہاتھ میں آ گئی، تو میں نے وکیلوں کی ایک نشست میٹنگ بلائی، مسلمان وکیل بھی اور نان مسلم، اور ان کے سامنے ایک مختصر سی بات کر کے میں نے یہ پروجیکٹ رکھا کہ یہ ایک نیک کام ہے، ان میں سے جس پر جتنا جرمانہ ہے وہ ہم ادا کریں گے، بیل اپلیکیشن کے لیے جو انتظام کرنا ہے وہ الگ آپ ہم کو بتا دیجیے، اس کی بھی کوشش کریں گے، کورٹ فیس جو ہے وہ بھی ہم ادا کرتے ہیں۔ تو مسلمان وکیلوں سے پہلے نان مسلم وکیل بولے کہ صاحب تھوڑا حصہ ہمارا بھی لگا دیجئے، کورٹ فیس ہم لوگ اپنی طرف سے لگائیں گے۔ سب وکیلوں نے کہا کہ کورٹ فیس بالکل ہم لوگ کر لیں گے، اس کی فکر نہ کیجیے۔ اب اپلیکیشنز بنائیں انہوں نے، اور ایک دن میں 50-60 اپلیکیشنز جو ایک ہی کورٹ میں تھیں، اسی کورٹ میں ایک ہی دن میں 50-60 اپلیکیشنز انہوں نے پیش کی۔ تو جو جج صاحب کے پیشکار تھا اس دنوں، اس نے یہ کہا کہ سر یہ ایک ہی طرح کی اپلیکیشنز ہیں، فلاں فلاں کیس نمبر، یہ وہ پڑھتا گیا یہ ہے، اور ان کے فائن سب ادا ہو رہے ہیں، سب جرمانے ادا ہو جائیں گے۔ اور تو جج نے یہ پوچھا کہ بھئی یہ کیا ہوا، اچانک اتنے دن سے پڑھے تھے اور 50-60 اپلیکیشن آج اچانک موو ہو گئی، تو یہ کیسے ہو رہا ہے؟ تو وکیلوں نے کہا کہ صاحب ایک سنستھا ہے رحمان فاؤنڈیشن، یہ ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جتنے ایسے لوگ ہیں ان کی رہائی کی درخواست دے دو، اور جو خرچہ ہوگا ان کی ضمانت کا یا جرمانے کا وہ فاؤنڈیشن پے کرے گا۔ یہ حلف نامہ میری طرف سے داخل ہو گیا۔ جج نے ایک بھی اپلیکیشن کو، ایک دو اپلیکیشن کو سننے کے بعد یہ کہا کہ ہر اپلیکیشن کو الگ سے سنانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ سرکاری وکیل سے پوچھا کہ آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ تو سرکاری وکیل نے کہا نہیں صاحب ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ تو اس نے کہا کہ ایک دو اپلیکیشن سننے کے بعد کہا سب کو لکھ دو الاؤڈ 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 الاؤڈ، جو عدالتی زبان ہوتی ہے، یعنی سب درخواستیں منظور، اور جلدی سے جلدی کارروائی جب پوری ہو جائے تو میرے سامنے اجازت لے کر اسی دن ان کو رہا کر دیا جائے۔ 3-4 دن کی کارروائی تھی، اس کے بعد وہ لوگ رہا ہوئے۔ آپ کو میں بتا نہیں سکتا، میں نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ دیکھو میرے بارے میں کچھ نہ بتانا، کوئی تذکرہ میری ذات کا مت کرنا، لیکن وہ لوگ نہیں مانے۔
انہوں نے وکیلوں سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے یہ سنستھا کے جو چیئرمین ہیں یا اध्यکش ہیں ذمہ دار کون صاحب ہیں؟ تو ایک دو نے وکیلوں نے میرا نام لے لیا۔ اب وہ ان قیدیوں کو گھر لے جانے کے لیے گاؤں سے لوگ آئے تھے، عورتیں بچے خوشیوں کے ساتھ، کوئی 1 سال کے بعد گھر جائے گا، کوئی 2 سال کے بعد جائے گا۔ وہ جیل سے وہ لوگ نکلے تو انہوں نے کہا کہ ہم ان گرو جی کے پہلے جا کر چرن چھوئیں گے، پہلے ان کے پاس جائیں گے، پہلے ہم گھر نہیں جائیں گے۔ اور اللہ کا شکر ہے مجھے خبر بھی نہیں تھی، میرے پاس فون آیا کہ 22-23 لوگ آپ کے پاس آ رہے ہیں، وہ لوگ گھر نہیں جا رہے ہیں، پہلے آپ کے پاس آئیں گے۔ میرے پاس آئے، آپ کو میں کیا منظر بتاؤں، پیروں پر گر کر جو دہاڑے مار کے روئے، اور ان کی بیویاں، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے بلک بلک کے روئے۔ اور اس کے آگے سنو جو ہم نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اس کے بعد ان کا صاحب ہم لوگ ابھی تو گھر جا رہے ہیں، لیکن ہم آپ کو 2 دن کے بعد آپ کے درشن کے لیے پھر آئیں گے۔ پھر وہ لوگ آتے رہے، درس قرآن میں وہ لوگ شریک ہوتے رہے۔ الحمدللہ 17 لوگ ان میں دامن مصطفیٰ سے لپٹ گئے۔ اپنے مال کا خرچ صحیح کرو اللہ کے بندو، انقلاب آ جائے گا، انقلاب۔ افسوس ہم لوگ انتہائی غفلت میں ہیں۔ ہر ضلع میں میری تمنا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ مجھے یہ دیکھنے کو ملے گا یا نہیں ملے گا، دیکھنے کو ملے یا نہ ملے، اللہ آپ لوگوں کو توفیق دے۔ میں بڑی سخت تکلیف میں ہوں، میری سانس بہت پھول رہی ہے، بات ہی نہیں کر پا رہا ہوں میں بڑی مشکل سے یہ بات کر رہا ہوں۔ پھر مجھے موقع ملے یا نہ ملے، میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں اللہ کے واسطے اپنے مال کو صحیح خرچ کیجیے۔ ہر شخص، غریب سے غریب آدمی بھی، صحابہ کیا کرتے تھے جب یہ باتیں سنتے تھے؟ کچھ نہیں ہوتا تھا، ایک کھجور لے کے آ جاتے، ایک کھجور۔ اور حضور کیا فرماتے تھے؟ حضور فرماتے تھے تم سب نے جتنا مال دیا ہے اس سب سے زیادہ اللہ اس کھجور کو محبت سے دیکھ رہا ہے۔ مال کی مقدار اہم نہیں ہے، لیکن اندر کا جذبہ، ایسی اجتماعی مضبوط تنظیمیں ہوں کہ گھوم گھوم کر ڈھونڈ ڈھونڈ کر مسلم اور غیر مسلم کے فرق کے بغیر ہر غریب کی مدد ہو۔ آنسو پوچھو اللہ کے بندو، آنسو، کسی غریب کا ایک آنسو پوچھو گے اللہ جہنم کی فہرست سے نکال کر جنتیوں میں نام لکھ دے گا۔ اس سے زیادہ آسان نسخہ مغفرت لینے کا، جنت لینے کا اور کوئی ہے ہی نہیں۔ مخلوق خدا اللہ کی اولاد کی طرح ہے، اللہ کا کنبہ ہے۔ جب آپ کسی کی اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو اس کے ماں باپ آپ کا احسان مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ جب ہم کسی بھی اللہ کے بندے اور بندی کی خدمت کریں گے تو اللہ بہت پسند کرتا ہے ان سب لوگوں کو جو اس کے کسی بندے یا بندی کے کام آ جائیں۔ ایک آخری بات سناتا ہوں۔ بہت رواج ہو گیا ہے ہمارے معاشرے میں کہ جن کے پاس مال ہے وہ ہر سال عمرے کے لیے جاتے ہیں، بار بار عمرہ کرتے ہیں اور اس کو بڑی نیکی سمجھتے ہیں۔ افسوس، یہ نیکی نہیں ہے۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں یہ نیکی نہیں ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مبارک حج کے سفر پر روانہ،
قافلہ چل رہا تھا، ان کے ساتھ میں پورے قافلے میں کوئی پرندہ بھی تھا یا کچھ پرندے تھے، ایک پرندہ مر گیا۔ تو عبداللہ ابن مبارک نے اپنے ساتھیوں سے یہ کہا کہ بھائی اس کو وہ جو کچرا گھر ہے وہاں جا کر ڈالاؤ، سڑک پر مت ڈالنا، یہ گندگی ہو جائے گی، وہاں ڈالو۔ ان کے وہ شاگرد وہ گئے اور انہوں نے وہ جگہ کر اس پرندے کو ڈال دیا۔ ابھی وہ وہاں سے ہٹے بھی نہیں تھے، چند قدم چلے تھے کہ ایک دروازہ کھلا ایک گھر کا، اور ایک لڑکی گھر سے نکل کر آئی اور اس پرندے کو اٹھا کے لے کے گھر کے اندر گئی۔ اب انہیں بڑا خیال ہوا کہ یہ مرا ہوا پرندہ یہ بچی کیوں لے کے گئی؟ تو وہ آئے گھر پر، دروازے پر دستک دی، بچی کو بلایا، کہا بیٹی وہ پرندہ مرا ہوا تھا تم اسے کیوں لے گئی؟ تو اس نے کہا کہ 3 دن سے میں نے اور میرے بھائی نے کچھ نہیں کھایا ہے، اور مردار اب ہمارے لیے جائز ہے، میں مسئلہ جانتی ہوں، اور کوئی اور راستہ نہیں ہے، یہ مجھے نظر آیا تو میں اس لیے لے کے آئی ہوں کہ میں اور میرا بھائی اس کو کھائیں گے۔ یہ جو عبداللہ مبارک کے شاگرد تھے جنہوں نے اس لڑکی کی زبانی یہ تفصیل سنی تو وہ واپس آئے، بتایا اپنے استاد عبداللہ مبارک کو کہ میں نے اس بچی سے پوچھا کہ بیٹا یہ تم یہ کیوں اٹھا کے لے گئی؟ تو اس نے کہا کہ میں نے اور میرے بھائی نے 3 دن سے کچھ کھایا نہیں، میں نے دیکھ لیا تھا گھر کی کھڑکی سے تو میں اٹھا کے لے گئی، اب اسی کو ہم کھائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا عبداللہ مبارک نے سنا، اپنے قافلے کے خزانچی سے پوچھا کہ تمہارے پاس کتنے پیسے اس وقت ہیں پورے سفر حج کے لیے؟ تو انہوں نے کہا کہ 10,000 دینار ابھی موجود ہے۔ تو فرمایا 20 دینار اس میں سے نکال لو اور 9,800 دینار وہ جاؤ اور اس بچے کو جا کر دے کر آؤ، اور اب ہم حج کے سفر میں نہیں جائیں گے، ہم واپس جا رہے ہیں۔ یہ سکھایا انہوں نے کہ نفلی اور حج اور عمرے کرنے سے کہیں زیادہ بڑی نیکی غریبوں کی خدمت ہے، غریبوں کی غربت کو دور کرنا ہے، معاشرے کی جہالت کو دور کرنا ہے، معاشرے کی ترقی کے لیے اپنے مال کو خرچ کرنا ہے۔ گستاخی معاف، عمرہ کم ہوتا ہے، پکنک زیادہ ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ سخت بیماری کی حالت میں اللہ گواہ ہے کہ کتنی تکلیف کے ساتھ میں نے یہ پوری باتیں آپ سے کہی ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ باتیں، یہ محنت، یہ محبت ضائع نہ جائے، اور آپ کو ایک پیغام ملے ٹھوس، اور آپ یوں ہی اٹھ کر چلے مت جائیں، بلکہ آپ آج سے فیصلہ کریں زبردست تبدیلی کا۔ علم سیکھنے اور علم کے پھیلانے اور مال کے ذریعے معاشرے کو اوپر اٹھانے، اس سلسلے میں ٹھوس فیصلے آپ کو کرنے پڑیں گے۔ بس میں اپنی بات یہیں پر ختم کرتا ہوں، میں اس سے زیادہ بات اب شاید کر ہی نہیں سکتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔